چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو جس کا انتقال ہو گیا تھا خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جل جلالہ بولا بہت سخت پریشانی مجھے ہوئی، قبر کے ممتحن فرشتے، ایگزامنر فرشتے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات مجھے نہیں آ رہے تھے، تو میرے دل میں آیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ آواز آئی دنیا میں زبان کا غیر ضروری استعمال کرنے کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ عذاب کے فرشتے آگے بڑھتے ہیں، اتنے میں ایک صاحب جو بہت خوبصورت تھے اور خوشبوئیں جن سے آ رہی تھیں وہ میرے اور عذاب کے درمیان میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے نکیرین جو قبر کے سوالات کر رہے تھے ان کے جوابات یاد دلا دیے، میں نے اسی وقت جوابات دے دیے۔ اللہ کا شکر ہے عذاب مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے ان بزرگ سے پوچھا اللہ پاک آپ پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ وہ جو خوشبو میں بسے ہوئے حسین و جمیل بزرگ قبر میں آئے تھے، جنہوں نے منکر نکیر کے سوالات یاد دلائے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ نے کہا کہ میں تیرے کثرت درود کی برکت سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ آپ کا نام نامی ہے صلی علی، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسم و رواج کے آج کے سلسلے میں شادی کی رسومات میں مایوں بٹھانا، اپٹن لگانا، اس تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ یہ شادی کے موقع پر ایک رسم ہے کہ دولہا دلہن کو زرد کپڑے، یلو کپڑے پہنا کر گھروں میں بٹھا دیتے ہیں، لڑکی کو ایسی جگہ بٹھاتے ہیں جہاں اس کی سہیلیوں کے علاوہ کوئی نہیں جاتا، اور اپٹن کے نام سے بھی ایک رسم کی جاتی ہے۔ یہ زرد کپڑے پہنا کر بٹھانا یہ ہے مایوں بٹھانا، اور اپٹن کیا ہے؟ دولہا اور دلہن کے جسم کو نکھارنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے، ملائم کرنے کے لیے ایک مسالہ لگایا جاتا ہے۔ اب تو کریمیں بھی ملتی ہیں، اس کو اپٹن کا نام دیتے ہیں، اس طرح مختلف وہ چیزیں ہیں۔ تو ان دونوں رسموں میں کوئی خلاف شرع بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مطلب دولہا دلہن کو بٹنا لگانا، مایوں بٹھانا، اپٹن لگانا حرج نہیں ہے۔ دولہا کو مہندی لگانا سر پہ لگائیں، سر کے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں، اس میں جائز ہے، ہاتھ پاؤں میں جائز نہیں ہے۔ اچھا، اپٹن کیا ہے؟ یہ ایک خوشبو کی طرح سمجھیں کہ دولہا اور دلہن کو خوشبودار کیا جا رہا ہے، اور خوشبو میرے نبی کو پسند ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ تو خود ہی خوشبوؤں میں بسے ہوئے تھے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر و سارا ہو کر۔ آپ تو ایسے خوشبوؤں میں بسے ہوئے ہیں اور خوشبو کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ شادی کے موقع پر صحابہ بھی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے اندر جو حرام رسمیں اور شامل ہو گئی ہیں، گانا بجانا، مرد عورت اکٹھے ہوئے بیہودہ مذاق کیے جا رہے ہیں، یہ درست نہیں۔ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی کب ملے گی؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں گے۔ دولہا کو اب چاندی کے زیورات پہنائیں تو درست نہیں ہے، چھری اور چاقو ساتھ رکھ دیں کہ کہیں اس کو آسیب نہ چمٹ جائے، بھوت نہ چمٹ جائے، یہ ناجائز رسم ہے۔ اگر دولہا کو کوئی خوف ہے تو آیت الکرسی شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ اور ویسے بھی
جو نمازی ہے کوئی آسیب اللہ کے فضل سے اس کو ٹچ بھی نہیں کرے گا، اور قرآن پاک بہت اچھا حفاظت کرنے والا ہے، ہم اس کو اختیار کریں۔ آیت الکرسی جو ہے یہ شیطان سے محفوظ کرتی ہے، چوروں سے بچاتی ہے، رات ہوتے ہوئے پڑھ لیں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ امیر علیہ سنت کے جو مریدین ہیں، طالبین ہیں، وہ اس کو پڑھیں، حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال مائیوں اور اپٹن کی جو صورت ہے اب وہ بگڑتی جا رہی ہے نا، کہ مرد عورتوں کا اختلاط، مرد کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا یہ غلط، اور نامحرم لڑکیاں لگائیں تو یہ تو استغفر اللہ جائز نہیں ہے۔ اب مرد کو ہتھیلی پر لگائیں یا پاؤں کے تلوے پر لگائیں یا ناخنوں پر بھی لگائیں، جب بھی یہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مہندی کی رسم کے تعلق سے پہلے بھی کچھ عرض کیا گیا تھا، اور اب تو جن کے پاس وہ دولت کی فراوانی ہے وہ یہ رسم جو ہے شادی حال میں کرتے ہیں، دولہا دلہن کو اسٹیج پر بٹھایا جا رہا ہے، مرد عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں اپنے ہاتھوں سے دولہا اور دلہن کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، مووی بنا رہے ہیں، تو سیلفیاں لی جا رہی ہیں اور طرح طرح کے معاملات ہیں۔ اس پر وہ غیرت والا معاملہ کرنا چاہیے۔ دولہا اور دلہن جو نا بیوٹی پارلرز پر بھی جاتے ہیں، اور اس میں بھی سمجھیں کہ غیر شرعی معاملات بھی ہیں، جائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں، خرچ بھی ہے، اور عزت کا اور غیرت کا جنازہ بھی۔ بیوٹی پارلر یعنی افزائش حسن کا ادارہ، خوبصورتی بڑھانے کا ادارہ۔ اب عورتیں اس میں جاتی ہیں اور نقش و نگار بناتی ہیں، بال تراشتی ہیں، چہرے کی وہ مساج کراتی ہیں، بالیں اور بھویں اس کو مزین کیا جاتا ہے، بالوں کا رنگ جو قدرتی نیچرل جو ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، ہونٹوں کی ساخت کی تبدیلی کی کوشش کی جاتی ہے، مصنوعی طور پر آرٹیفیشل تل بنائے جاتے ہیں، لمبے لمبے ناخنوں پر ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، ناخن پالش سے خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہاتھ پاؤں اور پیروں کا وہ مساج، بدن کا مساج، جلد کی رنگت تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بدن کے ظاہری اور چھپے ہوئے حصوں پر مہندی کے ڈیزائن بھی بنائے جاتے ہیں۔ بیوٹی پارلرز میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ اب بیوٹی پارلرز میں جائز کام بھی ہوتے ہیں، ناجائز کام بھی ہوتے ہیں۔ جو ناجائز کام ہوتے ہیں، جو گناہ کا سبب بنتے ہیں، بن سکتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں بیوٹی پارلر میں میک اپ ہو رہا ہے، اس پر اجرت لی جا رہی ہے، جائز کام ہے، جبکہ شریعت کے خلاف کاموں سے بچا جائے۔ اب اگر ناجائز کام ہوا تو اب یہ کام کروانا اور اس کی اجرت دونوں ناجائز و حرام ہوں گے۔ آئی بروز جو ہیں یہ دلہنوں کے بنائے جاتے ہیں، باریک کی جاتے ہیں، یہ کام کرنے والے پر حدیث پاک میں لعنت کی گئی، رحمت سے دوری، اللہ کی پناہ۔ مردانہ طرز کے بال عورتوں کے کاٹے جائیں اپنی کندھوں سے اوپر، تو یہ اس پر بھی حدیث پر لعنت کی گئی، اور استغفر اللہ بڑی شرم کی بات ہے۔ عورت اپنے بال کو بلیک کرے، سیاہ خضاب لگائے، یہ ناجائز و حرام ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ بیوٹی پارلر میں گانے باجوں کا سلسلہ تو یہ بھی غیر شرعی ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب بیوٹی پارلر میں جو جائز کام ہوتے ہیں، چہرے کے زائد بال جو ہیں عورتوں کے وہ صاف کیے جا رہے ہیں، مختلف کریمیں، پاؤڈرز، آئی شیڈز وغیرہ، چہرے کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، جو سیاہی مائل رنگت ہے اس کو نکھارا جا رہا ہے، ہاتھ پاؤں میں عورتوں کو مہندی لگائی جا رہی ہے، عورتیں لگاتی ہیں جب بھی جائز ہوگا، بالوں کو سنوارا جا رہا ہے، پاک چیزوں کے ذریعے جائز میک اپ کیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ نیل پالش ناخنوں پر لگی ہوئی ہے، اب اس کو لگانے کے بعد وضو غسل جب تک یہ اتاریں گے نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تہ جو ہے جم جاتی ہے۔ امیر علیہ سنت کی جب شادی ہوئی تو آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جب تشریف لے گئے تو ناخنوں کو دیکھا کہ نیل پالش کدھر ہے، تو آپ کے بچوں کی امی نے کہا کہ میں نے نہیں لگائی۔ پوچھا کیوں نہیں لگائی؟ کہا وضو نہیں ہوتا۔ وضو ہو جاتا ہے لیکن وضو اگر پہلے سے لگی ہوئی ہے نیل پالش، اب وضو کرنے سے پانی نہیں پہنچے گا نا تو یوں وضو نہیں ہوگا۔ اور
اگر وضو کر کے لگائی تو دوبارہ بعد میں بھی تو وضو کرنا ہوگا نا، اتارے بغیر نہیں ہوگا، تھنر وغیرہ سے شاید اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ سن کر میرا دل بہت خوش ہوا کہ ماشاء اللہ عز و جل ان کا پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے، وگرنہ امیر اہل سنت نے نیل پالش اتارنے کا لوشن جو ہے وہ لے رکھا تھا کہ تاکہ اگر نیل پالش لگائی ہو تو میں صاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور وضو کرنے کے بعد ناخنوں پر نیل پالش لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عورتیں اگر سونے کا زیور پہن کر نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے۔ آرٹیفیشل جویلری کا وہ چل رہا ہے سلسلہ، تو یہ اگر پہن کر بھی نماز پڑھیں تو بھی درست ہے۔ اچھا، مہندی مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہے جس کی تہ جم جاتی ہے۔ ایک عام مہندی ہوتی ہے، نیچرل ہینا جو ہے وہ الگ بات ہے۔ اب ایسی مہندی جس کی تہ جم جائے گی پالش کی طرح، نیل پالش کی طرح، تو اس کا وہی معاملہ ہوگا۔ یا ایسے کوئی اسٹیکرز لگائے جائیں گے عورتوں کے ہاتھوں پر، پیروں پر یا جسم پر، تو اگر وہاں پانی نہیں پہنچے گا، تہ جم جائے گی تو غسل کا معاملہ ہوگا، کیونکہ جسم کے ہر بال اور ہر روئیں پر پانی کا بہہ جانا فرض ہوتا ہے۔ چہرے کی جلد کو ٹائٹ کیا جاتا ہے نا، جھریاں صاف کرنے کا عمل کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اسکن ٹائٹننگ۔ یہ عمل شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنا ہے۔ اور ہاتھ یا سر کی سرجری کروائی جاتی ہے، ضرورت کے وقت ہاتھ جل گیا، چہرہ جل گیا، پاؤں جل گئے تو وہ بہت ہی بھدھا معلوم ہو رہا ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ صرف خوبصورتی کے لیے اسکن ٹائٹننگ کی اجازت نہیں ہے، ایسے امور سے بچنا چاہیے۔ عام طور پر بڑی عمر والے مرد یا عورت اپنی عمر کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ چہرہ کشادہ کرنے کے لیے پیشانی کے اوپر کے بال صاف کرنا، بھووں کے درمیان وہ فاصلہ کرنا، یہ بھویں آئی برو جو اچھی لگیں، گرومنگ آف آئی برو اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ عمل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ چہرے پر بال آ گئے تو یہ بال صاف کروانا مباح ہے، حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب ابرو کے بال، آئی برو کے بال اس قدر بڑھ گئے کہ بھدے معلوم ہو رہے ہیں، تو جو بڑھ گئے ان بالوں کو مرد و عورت احتیاط سے بڑے ہوئے بالوں کو تراش سکتے ہیں تاکہ وہ بھدے معلوم نہ ہوں۔ اب وہ عورتوں کے جو آئی برو اس کے اندر وہ کلر بھی لگایا جاتا ہے، بلیک ہیئر ہیں تو اس کے مطابق، اگر وہ مختلف شیڈ اس کا ہے تو اس کے مطابق کاجل، سرما، پینسل شیڈ وغیرہ، تو اس میں حرج نہیں ہے جبکہ بال نہ اکھیڑے جائیں۔ اچھا، ہیئر اسٹائل، آرٹیفیشل بال لگائے جاتے ہیں، عارضی وگ لگائی جا رہی ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ سر کے اصلی بالوں کو دھونے میں اگر رکاوٹ ہو تو اس وگ کو اتار کر وضو اور غسل کرنا لازم ہوگا۔ ہنا یعنی مہندی جو ہے یہ باڈی پر یوز کی جاتی ہے۔ اب عورتیں ہاتھ اور پاؤں میں لگائیں، اس کے علاوہ جسم پر بھی لگاتی ہیں، اور ان ڈیزائنوں کی پھر استغفر اللہ نمائش بھی ہوتی ہے۔ تقاریب پر ایسے لباس، ایسی بھی عورتیں ہیں، حیا جن سے وہ چلی گئی ہے شاید، تو وہ اگر یہ کام مرد کرتے ہیں استغفر اللہ پھر تو یہ اور بھی شرم کی بات ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایسی جگہوں پر مہندی لگانا درست نہیں ہے، اور ان حصوں کا عورتوں کے سامنے کھولنا، نمائش کرنا جائز نہیں ہے۔ بیوٹی پارلر میں عورتیں جاتی ہیں تو اسلامی طریقے سے ہٹ کر وہ اس کا معاملہ ہے تو پھر غور کرنا چاہیے، جو جائز ہے وہ جائز ہے۔ بیوٹی پارلر میں بننے، سجنے اور سنورنے کے لیے دلہنیں عورتیں جاتی ہیں اور بہت سا وقت اور پیسہ برباد کرتی ہیں، اور پھر ان معاملات میں مرد عورت اگر اکٹھے ہیں، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے تو عورتوں کی حفاظت کے معاملات بھی کہ استغفر اللہ، پھر ان کی اٹریکٹیو ویڈیوز اور ان کی پکچرز نیٹ ورلڈ میں اس کو پھر شیئر کیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور بیوٹی پارلرز میں جو میک اپ کیا جا رہا ہے، مختلف اس میں کیمیکلز ہیں، ان کیمیکلز کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ جیسے عید کے موقع پر جعلی مہندی، آرٹیفیشل ہنا لگانے کی وجہ سے بعض عورتوں کی جلد جل گئی، اس کی خبریں ہیں، اور
کراچی کے بیوٹی پارلرز میں الیکٹریکل ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے 1 سے زائد دلہنیں موت کے گھاٹ اتر گئیں۔ اللہ کی پناہ۔ اور استغفر اللہ، بڑی شرم کی بات ہے کہ بیوٹی پارلرز میں جہاں دلہنیں جا کر مخصوص جگہ پر ڈریسنگ رومز ہیں، اس میں کپڑے تبدیل کرنے کے معاملات ہیں، وہاں خفیہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور ان خفیہ کیمروں کی پکچرز اور ویڈیوز استغفر اللہ اس کے ذریعے بلیک میلنگ اور وہ اللہ کی پناہ وہ کیا کیا اس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ عورتیں زیور پہنے، ان کے لیے جائز ہے، سونے چاندی کے آرٹیفیشل بھی، اس کی بھی اجازت علماء نے دی، مگر یاد رکھیں اگر دکھاوے کے لیے، اگر فخر کے لیے ہے، غریب عورتوں پر بڑائی جتانے کے لیے ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تم میں سے جو عورت سونے کے زیور پہنے جسے ظاہر کرے اسے اس کے سبب عذاب دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داود کی ہے۔ اور اگر عورت اس لیے یہ زیور پہنتی ہے کہ اپنا حسن اور زیور غیر مردوں کو دکھائے گی، فخر کرے گی، غرور کرے گی، غریب عورتوں پر بڑائی جتائے گی، ان کو دکھ پہنچائے گی، تو یہ درست نہیں۔ اور اجنبی مردوں کو سونے کا زیور ہو، چاندی کا زیور ہو، دکھانا حرام ہے۔ اب عورتیں سونے کا زیور، جویلری پہن کر، سونا پہن کر، گولڈ پہن کر سہیلیوں پر فخر دکھاتی، ان کو حقیر ثابت کرتی ہیں، استغفر اللہ، تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو عذاب کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ شادی ہو، کوئی موقع ہو، عورت کو عورت رہنا چاہیے، چھپانے کی چیز ہے نا عورت۔ اب وہ خوشبو لگا کر باہر نکلے گی، شادی میں جائے یا کسی فنکشن میں جائے یا ویسے ہی جائے، تو غیر محارم تک جو غیر مرد ہیں عورت کے حق میں اس کو خوشبو پہنچے گی، یہ اس کے حق میں بہتر نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو، اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ رنگ تو ظاہر ہو، خوشبو ظاہر نہ ہو۔ تو عورت مہک والی چیز استعمال کر کے باہر نہ جائے، گھر کی چار دیواری میں اپنے شوہر کے لیے اگر کرے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے تو یہ بدکارہ عورت ہے۔ اللہ کی پناہ۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور ہے، ایک عورت گزر رہی ہے، آپ کو خوشبو محسوس ہوئی تو میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کو مارنے کے لیے آپ نے درہ اٹھا لیا، کوڑا اٹھا لیا، ہنٹر اٹھا لیا، فرمایا تم ایسی خوشبو لگا کر نکلتی ہو جس کی مہک مردوں کو محسوس ہوتی ہے، اگر بضرورت نکلنا بھی ہو تو خوشبو لگا کر نہ نکلا کرو۔ تو شادی، خوشی، غمی، جینا، مرنا، سونا، جاگنا، پہننا، کھانا، پینا، ہمارا سب معاملہ، ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہونا چاہیے۔ شادیوں میں بہت گناہ ہو رہے ہیں، اب شادیوں میں گناہ کریں گے تو پھر شادی یہ نبھے گی کیسے؟ پروان کیسے چڑھے گی؟ خانہ آبادی کیسے ہوگی؟ امیر اہل سنت نصیحت فرماتے ہیں، سنتوں سے بھائی رشتہ جوڑ تو، نت نئے فیشن سے منہ کو موڑ تو، شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، سادگی شادی میں ہو سادہ جہیز، جیسے بی بی فاطمہ کا تھا جہیز، نیکیاں کر جلد تو بدیوں سے بھاگ،
قبر میں ورنہ بھڑک اٹھے گیا، سنتوں سے بھائی رشتہ جوڑ تو۔ اللہ کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔